السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگلش 1 کورس کوڈ 386 یونٹ 1 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کتاب، اور ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں اس کا A10. ٹھیک ہے، یعنی ہمارا یہ ہے ویڈیو کا پارٹ 5. اس بات کو یاد رکھیے گا کیونکہ بہت سے بچے پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ بس یہ والا پورشن تو ہوا ہی نہیں. تو ریممبر دس تھنگ کہ 1 2 3 4 اس طرح کر کے اب ہم 5ویں تک پہنچیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کوشش ہوگی کہ کمپلیٹ ہو ہی جائے انشاءاللہ تعالی. تو A10 میں ہم نے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں ٹائم ٹیبل بنانا ہے اپنے وقت کے لحاظ سے. اب A10 میں کیا ہے، ریپیٹ دا سیم بٹ دس ٹائم پلان 7 ڈے شیڈول. کہتے ہیں اب وہی جو آپ نے پہلے 1 ڈے کا اپنا ٹائم ٹیبل بنایا تھا، اب بنائیے آپ 7 دن کا. ٹو واٹ یو ڈو تھرو آؤٹ، پورے ہفتے آپ جو کرتے ہیں اس کا بنائیے. اسٹارٹ اٹ ایٹ دا آور یو گیٹ آؤٹ آف بیڈ ان دا مارننگ ٹو دا آور یو گو بیک ٹو بیڈ. صبح سے جب آپ اسٹارٹ ہوتے ہیں، صبح تیار ہوتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں، آپ صبح اٹھ جاتے ہیں بستر سے، اس وقت سے لے کر جب آپ سونے کے لیے واپس بیڈ پہ جاتے ہیں اس وقت تک کا آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے. انکلوڈ ہاؤ مچ ٹائم از اسپینڈ واچنگ ٹی وی، سلیپنگ، ٹاکنگ آن دا فون، ایٹنگ ایکسیٹرا. ہر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں نا، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ نے انکلوڈ کرنا ہے کہ کہاں کہاں کتنا ٹائم آپ اسپینڈ کر رہے ہیں. پوائنٹ 1 ہے بی ریئلسٹک ایز یو میک یور ٹائم شیڈیول. بی ریئلسٹک، حقیقت پسند ہوئیے جب آپ اپنا ٹائم شیڈول بنائیے. ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو کنسیڈر واٹ ٹائم آف ڈے از بیسٹ فار یو ٹو اسٹڈی. اور یہ بھی خیال رکھیے کہ کون سا ٹائم آپ کے لیے پڑھنے کے لیے بہترین ہوتا ہے. آپ صبح کے وقت اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، آپ رات کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، یا آپ دوپہر میں آپ کو ٹائم اچھا لگتا ہے، ایوننگ میں آپ کو اچھا لگتا ہے، شام کے وقت آپ اچھے سے پڑھتے ہیں. آپ نے اس کو خاص کر خیال رکھنا ہے. سم پیپل ڈو بیسٹ ان دا مارننگ، سم ان دی آفٹرنون، سم ان دی ایوننگ. کچھ لوگ صبح اچھا پڑھ لیتے ہیں، کچھ دوپہر میں اور کچھ شام میں. ٹرائی ٹو ارینج یور شیڈیول سو دیٹ یو آر اسٹڈینگ ڈیورنگ دا بیسٹ ٹائم آف دا ڈے. اب اپنا ٹائم ٹیبل آپ نے ایسے بنانا ہے کہ جو آپ کا بیسٹ ٹائم ہے اس میں بنائیں، یعنی کہ صبح صبح کا رکھ لیا کہ بھی صبح پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، لوگوں نے یہی کہا ہے، لیکن آپ کو ہے کہ نیند کے جھونکے آ رہے ہیں، غنودگی میں پڑے ہوئے ہیں آپ، تو فائدہ کیا. اسی طرح دوپہر میں رکھ لیا آپ نے، اب دن بھر کے تھکے ہوئے آئے ہیں، اب دوپہر میں بھی آپ کو نیند آ رہی ہے، شام میں بھی آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جو اگر ڈفرینٹ ٹائم میں کریں گے، اپنا بیسٹ ٹائم ضرور پک کیجیے گا. پھر اس کے بعد ہے ڈو ناٹ بیکم ڈسکریجڈ. بی ڈیٹرمنڈ ٹو اسٹک ٹو یور شیڈیول. آل اٹ ریکوائرس اٹ از ول پاور، موٹیویشن اینڈ ڈٹرمنیشن. ڈسکریج مت ہوئیے کہ نہیں مجھ سے تو ہو ہی نہیں رہا، جیسے یہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے نا، ایسے سر پکڑ کے مت بیٹھیے. آپ کہیے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے تو یہ مجھ سے ضرور ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ سے مدد مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. آپ نے اسٹک رہنا ہے اپنے پلان پہ. آل اٹ ریکوائرڈ از ول پاور. آپ کو بس ایک ول پاور چاہیے، قوت ارادی چاہیے ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ وین یو اکمپلش یور گول، جب آپ آخر میں اپنا گول حاصل کر لیں گے، یو ول بی ہیپی اینڈ پراؤڈ آف یور سیلف. تو آپ خوش ہوں گے کہ شکر ہے میں نے یہ کر لیا، میں نے اس کو چھوڑا نہیں. Have you ever noticed that whenever you are overburdened with either studies or any other routine work which has to be completed in a limited time, you find yourself under a great deal of stress and mental pressure. کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ وین ایور، جب کبھی یو آر اوور برڈن، آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے، ود ایدر اسٹڈیز، پڑھائی کا، یا اور اینی ادر روٹین ورک، یا کوئی اور روٹین ورک کا، وچ ہیز ٹو بی کمپلیٹیڈ ان اے لمیٹیڈ ٹائم، جو آپ کو کہ بہت مختصر ٹائم میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، یا آپ کو ایک ٹائم کے محدود مدت دے دی جاتی ہے، اس میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. یو فائنڈ یور سیلف انڈر اے گریٹ ڈیل آف اسٹریس اینڈ مینٹل پریشر. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں، اور آپ دماغی طور پر آپ کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے، ایک ذہنی بوجھ آپ پر آ جاتا ہے. واٹ ٹیکنیکس ڈو یو یوز ٹو اوور کم دیٹ پریشر. اب اس پریشر کو اوور کم کرنے، اس پہ قابو پانے کے لیے آپ کو کیا ٹیکنیک استعمال کرنی چاہیے. A list of activities has been given below. آپ کہتے ہیں یہاں پر ہم نے آپ کو ایک ایکٹیویٹیز کی لسٹ دے دی ہے. You can take help from the list. آپ اس لسٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں جب کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ آپ بہت زیادہ تھک جائیں اور اوور برڈن ہو جائے. اور ایسا عموماً ہوتا ہے، گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کبھی آپ کی ذمہ داری میں دے دیے جاتے ہیں، اور اسی وقت آپ کو پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، تو آپ اوور برڈن ہو جاتے ہیں. یا اچانک آپ کو بہت سارا کام مل جاتا ہے جو آپ نے خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، کچھ ہو گیا اور آپ نہیں کر پائے، تو آپ نے کس طرح کوپ کرنا ہے. نمبر پوائنٹ 1 یہ ہے، انگیج ان اے سمپل فزیکل ایکسرسائز دیٹ از کنوینئنٹ اینڈ پلیجریبل. اور جب آپ مینٹلی طور پر دیکھیں، جسمانی طور پر نہیں، دماغی طور پر جب آپ تھکے ہوئے، اس وقت یہ بات ہو رہی ہے، تو پھر آپ کیا کریں، ایک تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں. ایک اچھی سی پلیجریبل پلیس پہ، یعنی پارک میں چلے جائیے،
آپ کو لوگ بھی نظر آئیں گے، آپ کو آکسیجن بھی ملے گی، اور آپ اچھے سے صبح کے وقت ایکسرسائز کر لیجئے، یا آپ ایوننگ کے وقت 4-5 بجے کے قریب بھی لوگ پارک میں جاتے ہیں، اس وقت جا کے ایکسرسائز کر لیجئے، آپ فریش ہو جائیں گے۔ اپنے ہی کمرے کی کھڑکی کھول کر ایکسرسائز کر لیجیے اگر آپ کو باہر نہیں جانا تو یہ بھی ممکن ہے۔ پھر کیا ہے، ٹاک ٹو پیپل ہوم یو انجوائے اینڈ ہو سپورٹ یو، ایسے لوگوں سے بات کیجیے جن سے بات کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے اور جو آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، یعنی آپ کی ہمت بندھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بات کیجیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ بات کرنے بیٹھ گئے، 2 گھنٹے بات کرنے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہی بات کیجیے، مختصر بات کیجیے۔ پھر کیا ہے، مینٹین اے ریزنیبل ڈائٹ اینڈ گڈ سلیپنگ ہیبٹ، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے کھانا صحیح سے نہیں کھایا ہوگا، مطلب اچھا بیلنس ڈائٹ دیکھیں، اچھا کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ بریانی اڑا لی آپ نے اور قورمہ اڑا لیا، تکے کھا لیے، اب اس کے بعد تو نیند آنی ہی آنی ہے، اس کے بعد کیسے آپ پڑھائی کریں گے؟ وہ تو پھر ساری انرجی آپ کے اس کھانے کو ہضم کرنے میں لگ جائے گی نا، وہ تو آپ کو پراپر اسٹڈی ٹائم نہیں دے سکتا، اس کے لیے تو آپ کو پھر مشکل پڑ جائے گی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پراپر ڈائٹ لینی ہے، فروٹ بھی کھانا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، دال بھی کھانی ہے، چاول بھی کھانی ہے، روٹی بھی کھانی ہے، جو چیزیں آپ کو ہیلدی رکھیں وہ کھانی ہے، اور پراپر ٹائم پہ سونا ہے۔ بہت رات گئے تک پڑھتے رہنے سے 1-1 2-2 بجے تک کچھ فائدہ نہیں ہوتا، صرف آپ کو ایک سکون ملتا ہے کہ ہاں بھی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کی لرننگ نہیں ہوتی ہے۔ دین اوائڈ دا یوز آف سلیپنگ پلس، ٹرینکولائزر اینڈ ادر ڈرگس ٹو کنٹرول اسٹریس۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی کیا کریں، چلو نیند کی دوائی کھا لیتے ہیں، چلو یہ کر لیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بیکار ہیں، ایسا کچھ اپنے لیے نہ کریں۔ اپنے اسٹریس کو کنٹرول کرنے کا یہ کوئی طریقہ صحت مند طریقہ نہیں ہے، یہ مریضوں کے لیے ہوتا ہے۔ آپ ایک صحت مند شخص ہیں، ایک آپ کو آپ کے روٹین میں تھوڑا پرابلم ہے، تو اس لیے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ دوائیاں کھائیں، آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھنا ہے۔ دین ہے فائنڈ اے ٹائم اینڈ پلیس ایچ ڈے ویئر یو کین ہیو کمپلیٹ پرائیویسی، تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسی جگہ پہ ضرور بیٹھیے جہاں بالکل خاموشی کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں۔ پارک میں جا کر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، لوگوں کو آپ کی کوئی اتنی پرواہ نہیں ہوگی، آپ آرام سے کونے میں بیٹھ جائیں، پھولوں کو دیکھیں، چیزوں کو دیکھیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ ٹیک ایکشن ٹو چینج رادر دین ٹرائنگ ٹو اوائڈ دا پرابلم، بالکل صحیح، یعنی آپ کو ایک ایکشن لینا چاہیے، آپ کی جو پرابلم اس کو سالو کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ پرابلم کو آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ بعض بچے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو بہت پڑھ لیتے ہیں، ہمیں تو یاد ہو جاتا ہے، اور پھر جب یاد کرنے بیٹھتے ہیں پتہ لگتا ہے یاد ہی نہیں ہوا، اسپیلنگ غلط لکھ دی، کچھ پڑھا تھا انگریزی میں لکھ کر آئے جرمن میں، اس لیے کہ اسپیلنگ سے یاد نہیں تھی، اپنی مرضی کی اسپیلنگ سے تھی۔ ہمارے ٹیچر ہمیں کہا کرتے تھے انگریزی ویسے ہی لکھیے جیسا کہ انگریز لکھتے ہیں، آپ اپنی اسپیلنگ بنانے کی کوشش نہ کیا کیجیے۔ تو آپ کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ اس کے لکھ کر ضرور دیکھیے۔ دین آلویز ٹرائی ٹو ہیو پازیٹیو تھنکنگ، ہمیشہ اپنی مثبت سوچ رکھیے کہ یہ کام آپ سے ہو جائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے جب آپ محنت کر رہے ہیں۔ یہ میں سوچی تو مجھ سے ہوگا ہی نہیں، تو میں کر ہی نہیں سکتا، ایسی نیگیٹو تھنکنگ نہ رکھیں۔ دین ٹرائی نیو تھنگس، نیو فوڈ اینڈ نیو پلیسز، اچھا نئی چیزوں کو ٹرائی کیجیے، نئے کھانے کھائیے، مطلب مختلف کھانوں کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے نا، کہ مجھے یہ کھا کر دیکھیں کیسا ٹیسٹ ہے۔ بعض بچے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو ہم کھاتے ہی نہیں، تو ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے کبھی نہیں کھایا، لیکن آپ کھائیں گے تو کوئی زہر تھوڑی ہے، مر تھوڑی جائیں گے کوئی، کھائیے اس کو، کھا کے دیکھیے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، نئی چیزوں کو انجوائے کیجیے۔ اب چائنیز کوئی ہم نے بچپن سے کھایا تھا کیا؟ ہم کو چائنا میں تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، لیکن چائنیز کتنے شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے کہ ٹرائی کیا ہے، اگر ٹرائی نہیں کریں گے تو نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح نئی جگہوں پر جائیے، ذرا گھومیں پھریں، ٹہلیں، اپنے علاقے میں ادھر ادھر ٹہل پھر لیا کریں، چہل قدمی کیا کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے ایک طوطا بنایا ہوا ہے، اس نے پینسل لی ہوئی ہے کہ ریپیٹ آفٹر می، جناب اب کیا ہے، Now that we have come to the end of the unit, we are sure you must have a good idea about the skills that help you improve your studies and achieve the targets set at the start of the course. بہت لمبا سینٹینس بنایا انہوں نے، کہتے ہیں کہ now that we have come to the end، اب جب کہ ہم اینڈ پر آ گئے ہیں، یعنی کہ اختتام پر آ گئے ہیں آف دا یونٹ کے، we are sure، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یو مسٹ ہیو اے گڈ آئیڈیا، کہ آپ کو یقیناً ایک اچھا آئیڈیا مل گیا ہوگا اباؤٹ دا اسکلس، مہارتوں کے بارے میں، دیٹ ہیلپس یو امپروو یور اسٹڈیز، جو آپ کی پڑھائی میں آپ کو مدد کریں گی، آپ کے مطالعے میں آپ کو مدد کریں گی، اینڈ اچیو دا ٹارگیٹس، اور آپ کے وہ جو ایمز ہیں، آپ کے جو اپنے گول اپنے سیٹ کیے ہوئے، وہ آپ کو حاصل کرنے میں آپ کی ہیلپ فل ہوں گی، جو آپ نے کورس کے سٹارٹ میں کیے تھے۔ فالوئنگ از اے چیک لسٹ بیسڈ آن دا اسٹڈی اسکلس دیٹ یو ہیو لرن ان دس یونٹ، کہتے ہیں اب یہ ایک چیک لسٹ ہے جو آپ نے یہاں پر پڑھا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ ونس یو آر اویئر آف یور پرابلم ایریاز یو کین میک
an effort in the right direction. ایک مرتبہ اگر آپ کو یہ پرابلم اپنی پتہ لگ گئی تو آپ یقیناً صحیح طور پر کام کریں گے. دیکھیے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک ڈاکٹر جب تک کہ بیماری کی تشخیص نہیں کر لیتا وہ علاج آپ کا نہیں ہوتا ہے. جب آپ کی بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے تو پھر اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے دوائیاں دی جاتی ہیں, ورنہ پھر یہ کیا ہوتا ہے الٹی پلٹی دوائیاں آپ کو مزید بیمار کر رہی ہوتی ہیں. تو بالکل اسی طرح اچھی طرح نہ پڑھنا یا پڑھا نہ جانا یا پڑھا ہوا یاد نہ رہنا یا پڑھائی کرتے وقت سر میں درد ہو جانا, پیٹ میں درد ہو جانا یا اور دوسرے معاملات کا دوسرے امپورٹنٹ کام کا یاد آ جانا, یہ سب بیماری کی علامتیں ہیں. جو اس بات کی بیماری ہے کہ آپ نہ پڑھ سکیں, تو آپ نے اس بیماری کو پہچاننا ہے کہ اس بیماری کی یہ جو علامتیں آ رہی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, بیماری کو ڈائگنوز کرنا ہے. تو اب یہاں پر ہمارے پاس کیا کیا پوائنٹس ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. بی شیور آف آنسر ایچ اسٹیٹمنٹ آنیسٹلی, ایمانداری سے. سب سے پہلی چیز تو ایمانداری ہے نا, اپنے ساتھ ایماندار ہو چاہیے. دیکھیے کہ آپ کے لیے کیا چیز کیا آپ نے ایسا کیا ہے یا نہیں. تو پہلی چیز کیا ہے ٹائم مینجمنٹ میں. دیکھیں آئی اسپینڈ جسٹ انف ٹائم اسٹڈینگ ڈیورنگ دا ڈے. میں کافی ٹائم استعمال کر لیتا ہوں پڑھنے کے لیے دن بھر میں. یس یا نو بتائیے گا. آئی ریئرلی نیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم کریمنگ دا نائٹ بیفور این ایگزام. بہت کم ہی میں رات کو ایگزام سے پہلے پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں. آئی ہیو نو ٹربل بیلنسنگ مائی اسٹڈی ٹائم اینڈ مائی سوشل لائف. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اپنی سوشل لائف کو اور اپنے اسٹڈی ٹائم کو میں بیلنس کرنے میں, توازن قائم کرنے میں. تو اب تینوں میں سے آپ کہاں پر ہیں اپنے آپ کو سیٹ کیجیے, چیک کیجیے اپنے آپ کو. پھر ہے کنسنٹریشن یعنی توجہ آپ کی. آئی ریئلی اسٹڈی ود دا ریڈیو اینڈ اور ٹی وی ٹرن آن. بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں ٹی وی اور ریڈیو آن کر کے, یعنی ٹی وی بھی چل رہا ہے ریڈیو بھی چل رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں. دین آئی کین اسٹڈی فار لانگ پیریڈ وداؤٹ بیکمنگ ٹائرڈ اور ڈسٹریکٹیڈ. میں بہت دیر تک پڑھ سکتا ہوں بغیر تھکے ہوئے اور بغیر ڈسٹرب ہوئے بغیر یعنی کہ کسی اور طرف دماغ لگ گیا, ایسا نہیں ہے. پھر تیسرا ہے آئی ریئلی ڈے ڈریم اور فال اسلیپ وائل آئی ایم اسٹڈینگ. یہ تو بہت بچے کرتے ہیں, پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں, خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ڈے ڈریمنگ شروع ہو جاتی ہے, کچھ اور سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ اس پہ نشان لگائیے, یس یا نو بتائیے. دین ناٹ اسٹڈینگ اینف, زیادہ نہیں پڑھتے, مطلب اتنا کافی نہیں پڑھتے کہ جتنا کہ پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے. آئی ڈو ناٹ ویسٹ اے لاٹ آف ٹائم وین اسٹڈینگ. میں بہت سارا ٹائم ضائع نہیں کرتا پڑھائی میں وین اسٹڈینگ, جب پڑھ رہا ہوں تو. آئی ہیو ٹربل گیٹنگ ریڈی ٹو اسٹڈی. مجھے بہت مشکل ہوتی ہے پڑھائی میں بیٹھنے کے لیے, تیاری کرنے کے لیے. بیٹھنا پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اب پڑھنے جا رہا ہوں, اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. دین آئی اسٹڈی تھرو آؤٹ دا سیمسٹر. میں پورے سیمسٹر میں پڑھتا ہوں. تینوں میں سے کون سا آپشن آپ کے لیے ہے, کہاں آپ یس لگاتے ہیں, کہاں آپ نو لگاتے ہیں, دیکھیے گا. فائنڈنگ اے گڈ پلیس فار اسٹڈینگ. ایک صحیح جگہ تلاش کرنا پڑھنے کے لیے. آئی ہیو اے فکس پلیس ٹو اسٹڈی. میری ایک فکس پلیس ہے پڑھنے کے لیے. اگر ہے تو یس لگائیے, نہیں تو نو لگائیے. آئی ہیو اے نوائزی پلیس ٹو اسٹڈی. میری بہت شور والی جگہ ہے جہاں میں پڑھتا ہوں. پھر آئی اسٹڈی ویئر ایور آئی فائنڈ اے پلیس. مجھے جہاں جگہ ملتی ہے میں وہاں بیٹھ کر پڑھ لیتا ہوں. گڈ, اگر ایسا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. دین یوزنگ اے گڈ لرننگ اسٹریٹجی. آپ ایک اچھی طریقہ کار جو ہے پڑھنے کا, یاد کرنے کا آپ نے استعمال کرنا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اے گڈ لرننگ اسٹریٹجی. مجھے کچھ نہیں پتہ گڈ لرننگ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. پھر آئی یوز ڈفرینٹ لرننگ اسٹریٹجیز ایٹ ڈفرینٹ ٹائمس. میں ڈفرینٹ لرننگ اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہوں ڈفرینٹ ٹائم پہ, مختلف وقت پہ. اور ایسا ہی ہوتا ہے عموماً, کیونکہ ظاہر ہے کہ میتھس آپ الگ طرح سے پڑھتے ہیں, اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہے. بہت ساری چیزیں کو آپ رٹا لگا کے پڑھ لیتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو آپ کو بہت سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے. جیسے ڈیفینیشن وغیرہ تو آپ کو رٹا لگانی پڑتی ہے نا, کہ وہی ورڈ وہی کچھ لکھنا ہوتا ہے, لیکن جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ سمجھتے ہیں. دین آئی آلویز یوز دا سیم لرننگ اسٹریٹجی. میں ہمیشہ ایک ہی اسٹریٹجی سے جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. اب آپ کیا کرتے ہیں بھائی وہ لکھیے گا. نوٹ ٹیکنگ اسکلس. ٹھیک ہے, اب یہ ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہوتی ہے کہ اگر یہ آپ کو آتی ہے تو بس سمجھ لیجیے آپ بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں. کہ آپ کو نوٹ لینا آتا ہے, جو پڑھا رہا ہے ٹیچر, اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹ لکھنا آتا ہے یا نہیں آتا. دین ون آئی آلویز ہیو ٹربل انڈرسٹینڈنگ مائی نوٹس وین آئی ریویو دیم لیٹر. شاباش ہے, یعنی جب میں اپنے نوٹس لکھ لیتا ہوں اور جب میں اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں نے کیا لکھا ہے. یہ بھی ایک بہت مشکل بات ہے کہ آپ نے بڑا مزے سے ہل ہل کے خوب مس کو غور سے دیکھ دیکھ کے لکھا. مس بھی بڑی خوش ہو رہی ہیں یا سر بھی بہت خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ بچہ بڑے نوٹس اتار رہا ہے اور میری بات کو لکھ رہا ہے, میری بات کو سمجھ رہا ہے. اور جب آپ نے خود سے اس کو دیکھا بعد میں کھول کے تو
اس میں کچھ عجیب ہی کہانی لکھی ہوئی ہے جو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی. دین آئی ریئلی سیم ٹو ہیو دا رانگ مٹیریل ان ٹو مائی نوٹس. مجھے اکثر ایسا لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط ہی اتار لیا, جو کام کی بات تھی وہ اتاری نہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ نوٹ ٹیکنگ اسکل. مجھے نوٹ ٹیکنگ اسکل کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. چلیں جی, یہ تو اب اس کے بعد کیا ہے, ٹیکسٹ بک ریڈنگ اسکل. اب کتاب کو کیسے پڑھنا چاہیے. آئی ہیو نو ٹربل ریممبرنگ واٹ آئی ہیو ڈن آئی ہیو ریڈ ونس ایٹ دا اینڈ آف اے چیپٹر اور یونٹ. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی آخر میں جا کے اگر میں یہ سوچوں کہ میں نے کیا پڑھا ہے تو مجھے یاد رہتا ہے. بہت اچھی بات ہے. آئی کین ایزیلی پک آؤٹ واٹ انفارمیشن ان دیٹ ٹیکسٹ بک از امپورٹنٹ. جو ہم ریڈنگ کمپریہنشن کہتے ہیں نا, کہ میں بڑے آرام سے یہ بات پک کر لیتا ہوں کہ آخر اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے. جو بات میں نے پڑھی ہے, پورا پیراگراف پڑھا ہے, اس میں امپورٹنٹ بات کیا کہی گئی ہے. دین آئی آلویز ہیو ٹربل ریڈنگ ٹیکسٹ. پھر مجھے ہمیشہ رائٹنگ اسکلس. اب بات آ گئی ہے رائٹنگ اسکلس کی. آئی ہیو نو ٹربل رائٹنگ ڈاؤن دی کانسیپٹس. مجھے کانسیپٹس کو, جو بات اس میں لکھی ہوئی ہے یا جو میرے خیال اس میں نے سمجھا ہے, اسے لکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. آئی یوزلی بگن رائٹنگ مائی اسائنمنٹ امیڈیٹلی انسٹیڈ آف ویٹنگ انٹل دا ڈے بیفور دے آر ڈیو. میں عموماً اپنے اسائنمنٹ فوراً کرنا شروع کر دیتا ہوں, فوراً ہی, بجائے اس کے کہ میں انتظار کروں کہ جس دن مجھے دینا ہے, ڈیو ڈیٹ ہے, اس سے پہلے میں کرنے بیٹھوں. Then I have trouble organizing my thoughts into an essay that makes sense. مجھے پرابلم ہوتی ہے اپنی سوچ کو, اپنے خیالات کو ایک ایسے کی شکل دینے میں. اب ان تینوں میں سے جو آپ کے لیے ہے وہ آپ لکھیے. دین ہے ایگزامینیشن اسکلس. اب یہ بھی ایک موسٹ امپورٹنٹ اسکل ہے. امتحان دینا بھی آنا چاہیے ہے. یہ بھی بعض اوقات بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن انہیں امتحان دینا نہیں آتا, امتحان میں لکھنا نہیں آتا. اس کی بھی پریکٹس موسٹ امپورٹنٹ ہے. اوکے. Then examination skill. I really lose points on written exams when I know the material well. جبکہ مجھے پتہ ہوتا ہے اچھی طریقے سے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میں امپورٹنٹ پوائنٹس امتحان میں نہیں لکھ پاتا ہوں. یا اکثر بچے اس بات کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اصل میں لکھ کر یاد نہیں کرتے ہیں. لکھ کر یاد کریں گے نا, اگر آپ اپنا لکھے وہ کوئی کمپوز کریں گے, پہلے سے پریکٹس کریں گے, تو کبھی ایسا نہیں ہوگا. دین آئی اسٹڈی انف فار مائی ایگزامس اینڈ ہیو نو ٹربل ریکالنگ دا انفارمیشن آف فار این ایگزام. میں بہت اچھی طرح سے امتحان کی تیاری کرتا ہوں, اور جب امتحان میں بیٹھتا ہوں تو مجھے دوبارہ ریکال کرنے میں انفارمیشن کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہے تو یس لکھیے, نہیں تو نو لکھیے. آئی ڈو ناٹ اسٹڈی ان این آرگنائز وے اینڈ آئی ریئلی وری اباؤٹ دا ایگزامس. میں ایک آرگنائز طریقے سے نہیں پڑھتا ہوں اور امتحان میں پریشان رہتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ آپ ایسوں میں سے ہوں. دین اف یو مارکڈ, اگر آپ نے مارک کیا نو آن 2 اور مور اسٹیٹمنٹس اینی کیٹیگری, کسی بھی ایک کیٹیگری میں آپ نے 2 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ پہ نو مارک کیا ہے, دین دیٹ از این انڈیکیشن آف وچ اسٹڈی ہیبٹس نیڈ امپروومنٹ. تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ آپ کو کون سی اسٹڈی ہیبٹ جو ہے اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اس کو آپ کو سیکھنا ہے. ریکگنائزنگ دا ایریاز ان وچ یو نیڈ امپروومنٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز بیٹر اسٹڈی اسکل. یہ معلوم کر لینا, اندازہ کر لینا کہ مجھے کہاں پر مدد کی ضرورت ہے, یہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہے بہتر پڑھنے میں. It is nearly impossible to make improvement if you do not know the areas with which you are having problem. کہتے ہیں it is nearly impossible, یہ تقریباً ناممکن ہے کہ آپ امپروومنٹ میں جائیں جب کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ پرابلم کہاں پر ہے. Now that you know your problem areas, take your time to improve those areas. As a result, your grades in exams will also be improved. تو اگر آپ اپنے ایریاز کو پہچان گئے ہیں تو ان کو امپروو کیجیے, تو آپ کے گریڈس امتحان میں بہتر ہوں گے. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں, پڑھائی صرف گریڈس کے لیے نہیں کی جاتی. لرننگ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کے کام آئے. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میرے گریڈس امپروو ہوں, بلکہ مجھے بہت اچھے سے جو ہے وہ پڑھنا بھی آ جائے. تو الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, ہمارا یہ یونٹ 1 جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس میں کوئی پرابلم ہو, کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو ضرور مجھے کمنٹس کیجیے گا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس واقعتاً پڑھتے ہیں, یہ کہنا چاہیے کہ وہ مشکلات میں پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ڈسٹنس لرننگ ہے, تو ایسے میں کچھ چیزیں جو انہیں سمجھ نہیں آتی ہیں وہ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں, بتاتے ہیں, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے آپ ضرور مجھ سے پوچھیے گا, میں ضرور ایک چھوٹی سی ویڈیو الگ سے بھی اس پہ بنا دوں گی. اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ جو ہے یونٹ 2 اسٹارٹ کریں گے. اس یونٹ کو بار بار پڑھیے گا, سمجھیے گا, یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے آپ کا, جو کہ آپ کی پڑھائی میں آپ کو بے انتہا مدد کرے گا اور زندگی بھر مدد کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, آسانی عطا فرمائے. دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور دوستوں کو جو ہے وہ
مدد بھی کیجیے گا، جو چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کیجیے گا. ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین.